بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ اصل میں جب ہم دین پر چلتے ہیں تو ایک فکر ہمارے دل میں کاربند ہوتی ہے، اور جب ہم دین پر نہیں چلتے وہ فکر بے فکری میں تبدیل رہتی ہے۔ اگر دین پر چلنے کے باوجود بھی وہ فکر پیدا نہیں ہو پا رہی تو اس کا مطلب ہے کہ مسئلہ گڑبڑ ہے۔ ہمارے رمضان الحمدللہ گزر رہے ہیں اور اعمال بھی کر رہے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں نے بہت سے لوگ مجھے چارٹ بھیجتے ہیں روزانہ کے اعتبار سے، کوئی 30 کوئی 40 چارٹس میرے پاس آتے ہیں کئی لوگوں کے ماشاءاللہ، اور جن کو دیکھ کے بہت حوصلہ ہوتا ہے، جن کو دیکھ کے بڑی تسلی ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور عمل کر رہے ہیں، اور یہ عمل ان کو اپنے پورے خاندان کو چلانے کا باعث بن رہا ہے، پورا خاندان ان کو دیکھ کے آگے بڑھ رہا ہے، بچے ماؤں کو دیکھ کے، والد کو دیکھ کے آگے بڑھ رہے ہیں اور اعمال کے اندر لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ یہ ایکسٹرنل فیلنگس ہیں، لیکن انٹرنلی یہ بڑی اہم چیز ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کی ہے، کہ اگر اعمال کی وجہ سے فکر پیدا نہیں ہو پا رہی تو اس کا مطلب ہے کہ اعمال سب اوپر سے گزر رہے ہیں۔ کیونکہ آپ دیکھیے کہ اگر یہ سب چیزوں کا مقصد کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تقوی مقصد ہے، اور تقوی کا تعلق انسان کے انٹرنل ایکسٹرنل دونوں سے ہوتا ہے۔ یعنی آپ کی انٹائر فیلنگز ایسی ہونی چاہیے کہ آپ کو اللہ کا قرب محسوس ہو رہا ہو۔ رمضان آتے ہی، نماز پڑھتے ہی انسان کو ایک قرب محسوس ہوتا ہے۔ آپ اس وقت کو یاد کریں جب آپ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، اس وقت کو یاد کریں۔ اللہ نہ کرے کہ کسی کی زندگی میں ایسے اوقات ہوں جب وہ اللہ سے غافل ہو تو اس کی کنیکٹیوٹی لوز ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے، اور جو بندہ اللہ کے اعمال کر رہا ہوتا ہے تو اس کی کنیکٹیوٹی جو ہے وہ اسٹرانگ ہوتی ہے اللہ کی ذات سے۔ تو یہ فکر ہمارے دل میں ہو، یہ فکر ہمارے قلب میں پیوست ہو، تو یہ فکر اصل چیز ہوتی ہے، اور یہ فکر آپ کو اندر سے تبدیل کرتی ہے۔ دیکھیں، ایک بندہ ڈاکٹر بنتا ہے تو اپنے فکر کی وجہ سے بنتا ہے، ایک بندہ کرکٹر بنتا ہے اپنے فکر کی وجہ سے بنتا ہے، ایک بندہ عالم بنتا ہے تو اپنے فکر کی وجہ سے بنتا ہے، ورنہ اگر وہ فکر اس میں ڈیولپ نہ ہو تو وہ پڑھنے کے باوجود وہ فیلڈ چھوڑ دیتے ہیں۔ کئی ڈاکٹروں کو دیکھتے ہیں، میرے جاننے والے ڈاکٹر ہیں، ان کی مٹھائی کی دکان ہے، وہ ان کی پوری فیملی مٹھائی کے بزنس میں مٹھائی کا کام کرتے ہیں، اور کئی انہوں نے ایئرپورٹس پہ دکانیں خریدی ہوئی ہیں، ڈاکٹر ہیں، کہنے کو ڈاکٹر ہیں، اور کون سے ڈاکٹر ہیں؟ شوگر کے ڈاکٹر ہیں، یعنی اسپیشلائزیشن شوگر کا ڈاکٹر آپ کو شاید بہت کم ملتا ہو، لیکن اتنی ان کی اسپیشلائزیشن ہے، مگر کیا ہے، مگر کام ہی نہیں ہے، یہ اپنی فیلڈ چھوڑ دی۔ یہ ایسے لوگ ہیں، وہ بی ایڈ کیا، ایم ایڈ کیا، اور اس کو کرنے کے بعد انہوں نے کنسٹرکشن سائٹ جوائن کر لی، حالانکہ بی ایڈ ایم ایڈ بندہ خالصاً کتابڑ قسم کا آدمی ہوتا ہے، کتابی کیڑا ہوتا ہے، مگر کس فیلڈ میں چلا گیا؟ ایسی فیلڈ میں چلا گیا جہاں کتاب کھول کے دیکھتے ہی نہیں، جہاں کتاب کھولنا ہی ایک ناممکن عمل ہے۔ تو کیا ہوتا ہے، جو پڑھ رہے ہیں اس کی فکر دل میں ڈیولپ نہیں ہوئی، تو جس کی وجہ سے اپنی فیلڈ چھوڑ دی، اور اپنی فیلڈ چھوڑ کے دوسری فیلڈ میں لگ گئے۔ اچھے خاصے پڑھے لکھے آدمی ہیں، کپڑے کے تاجر بن کے، اس میں پروفٹ آنا شروع ہو گیا، اس میں کام چلنا شروع ہو گیا، وہ کرنا شروع کر دی۔ تو جو چیز آپ کی فکر ہوتی ہے وہ فکر آپ کو اصل بناتی ہے، آپ کی پڑھائی آپ کو نہیں بناتی ہے۔ آپ کی کوشش و کاوش میں جب فکر کا تعلق ہوتا ہے تو وہ فکر تب جا کے کام کرتی ہے، ادروائز وہ کام نہیں کرتی ہے۔ تو ایسے ہی اگر ہم اعمال کر رہے ہیں اور اعمال کے ساتھ ہماری فکر ڈیولپ نہیں ہو رہی، ہماری کنیکٹیوٹی اللہ سے قائم نہیں ہو پا رہی، ہم اپنے آپ کو اللہ کی گلی میں محسوس نہیں کر پا رہے، ہم اپنے آپ کو اللہ سے تعلق والا محسوس نہیں کر پا رہے، تو اس کی شدید ضرورت ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے کچھ دیر آنکھیں بند کر کے آپ جو ذکر کرتے ہیں اس کو یکسوئی کے ساتھ، تنہائی کے ساتھ، وہ یہ محسوس کریں کہ میرا ذکر اللہ کے حضور پیش ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کیسے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کی ذات بڑی عظیم ترین ذات ہے، بڑی عظیم ترین ذات ہے۔ اس نے اپنی صفات میں ایک چیز بنائی ہے، وَكَانَ سَعْيُهُ مَشْكُورًا، اللہ کی ذات مشکور ہے۔ کیا مشکور ہے؟ کیسے مشکور ہے؟ اس کو ذرا ایک مثال سے سمجھیے گا۔ میں دارالعلوم کراچی گیا، میرے ایک دوست ہیں سعودی عرب میں، انہوں نے کچھ پیسے بھیجے تھے
کہ دارالعلوم میں جمع کرانے ہیں، چونکہ دوست ہیں، بے تکلفانہ معاملہ ہے، تو میں دارالعلوم کراچی گیا۔ پیسے کوئی لاکھوں کی تعداد میں تھے، ہوں گے کوئی 7 لاکھ 8 لاکھ، تو وہ میں ادھر گیا دارالعلوم کراچی میں جمع کرانے۔ تو وہاں جو صاحب تھے ان سے سلام دعا ہے، تو ان کے پاس گیا، انہوں نے آ کے ملے، یہ پیسے جمع کرانے ہیں، جی ٹھیک ہے اوکے۔ پیسے انہوں نے دیے، ان کو دیے، انہوں نے لیے اور کیجولی لے کے رکھ لیے۔ تو میں نے پوچھا بھائی آپ لوگ ماشاءاللہ یہاں پہ دیتے ہیں اللہ کے راستے میں، اور تو کہنے لگا ہاں یہاں تو ماشاءاللہ لوگ آتے ہیں، کوئی 20 لاکھ دیتا ہے، کوئی 30 لاکھ دیتا ہے، کوئی 1000 روپے بھی دیتا ہے، مگر یہاں لوگ اس طریقے سے ماشاءاللہ پیسے دیتے ہیں۔ تو وہ مجھے سمجھ میں آئے کہ اس 8 ہزار کی، اس 7 لاکھ 8 لاکھ کی کیا ویلیو ہے؟ کوئی ویلیو نہیں۔ یعنی جو بندہ 50 لاکھ 70 لاکھ اتنے پیسے کاٹتے، خود شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کو $50 لاکھ کا انعام ملا، تو حضرت نے گھر جانے سے پہلے اس $50 لاکھ کو دارالعلوم میں جمع کرا دیا کہ نہ بھائی یہ گھر نہیں جائیں گے، یہ سیدھا سیدھا مدرسے میں جائیں گے، اس لیے کہ میری خدمات کا تعلق مدرسے کے ساتھ ہے، میں ان کو گھر لے جا کے کیا کروں گا۔ اتنا بڑا اماؤنٹ آرام سے اٹھا کے دے دیا۔ تو ظاہر بات ہے ان کے لیے یہ کوئی 6-7 لاکھ اتنی بڑی حیثیت نہیں رکھتے۔ جبکہ ایک اور موقع پہ ایسا ہوا کہ ایک چھوٹے مدرسے والوں کو، جب میں نے وہاں کچھ طلباء ضرورت مند تھے، ان کو میں نے لے جا کے کوئی 20,000 روپے دیا، تو وہ اتنے کو شکر گزار تھے، اتنے کہ وہ گر رہے تھے کہ شکر الحمدللہ ہمارے مہینے کا خرچہ آ گیا، ہمارے مہینے کی سہولت۔ یہ کیفیت ہے، میں نہیں بتا سکتا کہ کیا کیفیت تھی۔ یہ جو کیفیت ہے اس کو کہتے ہیں مشکورہ۔ مشکورہ یعنی وہ شدید ضرورت مند تھے، اور شدید ضرورت مندی کے حالت میں ان کی ضرورت جیسے ہی پوری ہوئی تو وہ خوشی سے پاگل ہونا شروع ہو گئے، اس کو کہتے ہیں مشکورہ۔ اللہ کہتے ہیں وَكَانَ سَعْيُهُ مَشْكُورًا۔ جب میرا بندہ کوئی کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تو میں مشکور ہو جاتا ہوں، قدردان ہو جاتا ہوں، میں قدر کرتا ہوں اس کی۔ اور یہ مشکورہ، یہ 2 کیفیات میں نے آپ کے سامنے بتائی۔ ایک جگہ 8 لاکھ 7 لاکھ دیا ہے، اور اس کی کیفیت ہے ایک کیجول کیفیت ہے، اور اس نے بھی جزاک اللہ کہا، اور یہ وہ تو یہ کیجول کیفیت ہے۔ اور جس کو میں نے 20,000 دیے، اس کی کیفیت ایکسٹریم لیول کی قدردانی کے اظہار کی تھی، اس کو کہتے ہیں مشکورہ۔ وَكَانَ سَعْيُهُ مَشْكُورًا۔ بندہ جب کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اتنے کریم ہمارے پروردگار کے، ہمارے کچے پکے ایسے عمل کے جو دیکھنے میں ان کی شکل ہی کچھ نہیں ہے، خیالات سے بھری ہوئی نمازیں، خیالات سے بھرا ہوا ذکر، ایسی سوچوں میں لگی ہوئی تلاوتیں، نہ کوئی سبحان اللہ میں کیفیت، نہ الحمدللہ میں کیفیت، نہ درود پاک میں کوئی ذوق ہے، نہ تلاوت قرآن میں کچھ زور ہے، لیکن اس کے باوجود وَكَانَ سَعْيُهُ مَشْكُورًا، میں قدردان ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کے اوپر قدردانی کرتے ہیں، ہمارے اعمال کو ضائع نہیں کرتے۔ تو اس کیفیت اور اس سوچ کے ساتھ اعمال کو کیجئے، انشاءاللہ اس سے فرق پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق۔